ایک 6 مہینے کے سفر سے لوٹنے والا عبداللہ ابن عفیف ازدی جب کوفے میں داخل ہوا، کیا دیکھا کوفے کے بازار بند ہیں، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، پریشان تھا کہ کوفے والے کہاں چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، بابا جلدی کیجئے، دوبارہ چلے جائیے، ساتھ ہی ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان ہے کہ کوئی کوفے میں مرد نہ رہنے پائے جو اسے مارنے نہ جائے، بابا جلدی جائیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں دوبارہ نکل رہا تھا، بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں، جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا، 56 سالہ بوڑھا زخمی تنہا گھوڑے پر بیٹھا ہے، ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے، اس کا جلال ایسا ہے جہاں وہ گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس ہے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ اسے ماریں گے تو جنگ ٹھنڈی پڑے گی۔ میں نے اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، ابھی چند ذرہ کے فاصلے پہ ان کے گھوڑے کے پیچھے تھا، میں نے ارادہ کر کے تلوار نکالی، انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا، عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو مجھے نام سے پہچانتا ہے؟ کہا عبداللہ قریب آؤ۔ میں ڈرنے لگا تو ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہا یہ یمنی عقیق ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا، کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں زہرا کا لال حسین، میں نبی کا نواسا حسین۔ حسین مولا حکم کیجئے کہ واپس چلے جاؤ۔ مولا کوفے کیسے چلا جاؤں؟ کہ میری بہن زینب آئے گی، اسے کچھ چادریں لا کے دے دینا۔ بصرہ کے پہلوان کا عبداللہ نام تھا، آیا تھا اس کے علم میں کربل کا ماجرا، دل میں ارادہ کر کے وہ قتل حسین کا، کوفے سے کربلا کی جو نیت سے وہ چلا۔ بیٹی نے اس کی یہ کہا جب کربلا کو جائیں، میرے لیے عقیق یمن کا ضرور لائیں۔ پہنچا جو کربلا میں تو آیا اسے نظر، لاکھوں کی فوج گھیرے تھی، تنہا تھا ایک بشر، چاروں طرف سے حملہ تھا بس اس ضعیف پر، گھوڑے پہ جھومتا تھا وہ ہو کر لہو میں تر۔ عبداللہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، نزدیک پہنچا سوچا سر اس کا جدا کرے۔ تب اس ضعیف نے کہا عبداللہ ٹھہر جا، ارمان پورا کر تو لے تو اپنی بیٹی کا۔ یہ کہہ کے دی انگوٹھی اور عبداللہ سے کہا بیٹی نے تجھ سے مانگا یمن کا عقیق تھا۔ عبداللہ اتنا سنتے ہی حیران ہو گیا، کچھ بھی نہ کہہ سکا وہ پریشان ہو گیا۔ پھر ہاتھ جوڑ کر کہا عبداللہ نے یہی
واقف ہیں آپ باتیں جو ہے علم غیب کی، اللہ جانے کیسی خطا مجھ سے ہو گئی، بتلائیے امام ہے یا آپ ہیں نبی۔ تب اس ضعیف نے کہا سن میں حسین ہوں، حیدر کی جان فاطمہ کا نور عین ہوں۔ عبداللہ اتنا سنتے ہی سکتے میں آ گیا، شرمندہ ہو کے شے کے قدم چومنے لگا، بولا خدا گواہ میں پہچانتا نہ تھا، میری خطا معاف کرے شاہ کربلا، دے مجھ کو آقا اذن تو حملہ کروں گا میں، ان ظالموں سے آج اکیلا لڑوں گا میں۔ شہ نے کہا کہ اس کی اجازت نہ دوں گا میں، وعدہ جو طفلی کا تھا وہ پورا کروں گا میں، یہ میرا امتحان ہے تنہا لڑوں گا میں، خالق کی بارگاہ میں اب سر بھی دوں گا میں، تو لوٹ جا کے ٹکڑوں میں گھر میرا بٹ گیا، کچھ دیر میں سنے گا تو سر میرا کٹ گیا۔ حکم امام سنتے ہی عبداللہ رو پڑا، سر پیٹتا وہ کوفے کی جانب چلا گیا، گونجی رشید دشت میں ہاتف کی یہ صدا، سر کٹ گیا حسین علیہ السلام کا، نذرانہ پیش کرتے ہیں اشکوں کا حسین، تا عمر اب منائیں گے ہم تیرا غم حسین۔ پہلوان کا عبداللہ نام تھا، آیا تھا اس کے علم میں کربل کا ماجرا، دل میں ارادہ کر کے وہ قتل حسین کا، کوفے سے کربلا کی جو نیت سے وہ چلا۔